آج تو پتہ لگا کے رہوں گی سمیر بھائی کو کس سے محبت ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ دونوں سمیر کے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی۔ ابیشا ڈائری ڈھونڈ رہی تھی جس سے پتہ چلتا کہ سمیر کس سے محبت کرتا ہے۔ لائٹ آف ہونے پر انائزہ کو ٹارچ لانے بھیجا۔ کچھ دیر بعد انائزہ لوٹی۔ شکر ہے تم آ گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ چنگیز خان نہ لوٹ آئے۔ جلدی جلدی ڈائری ڈھونڈتے ہیں، یہ کہتے اس نے اندھیرے میں ہاتھ مارے۔ تبھی اس کی کلائی مضبوط گرفت میں آ گئی اور ابیشا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اب کہو کون چنگیز خان؟ بھاری آواز اس کے کان میں گونجی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، وہ سمیر بھائی، میں تو آؤ میں بتاتا ہوں میں کس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ رات کے 11 بج رہے تھے اور پورے گھر پر ایک گہری سحر انگیز خاموشی طاری تھی۔ سمیر کے کمرے میں مکمل تاریک ماحول تھا۔ اس گہرے اندھیرے میں دو سایہ دار وجود انتہائی احتیاط سے دبے قدموں حرکت کر رہے تھے۔ یہ ابیشا اور اس کی کزن انائزہ تھیں۔ ان کا مشن انتہائی خفیہ اور حساس تھا۔ سمیر کی وہ پراسرار ڈائری ڈھونڈنا جس کے بارے میں ابیشا کا دل کہتا تھا کہ اس میں سمیر کی زندگی کا سب سے بڑا راز یعنی اس کی پسندیدہ لڑکی کا نام چھپا ہوا ہے۔ انائزہ، خدا کے لیے اپنا پیر ذرا سنبھال کر رکھو۔ اگر تمہاری وجہ سے کوئی چیز گر گئی اور آواز ہوئی تو سارے گھر والے جاگ جائیں گے، ابیشا نے اندھیرے میں ہاتھ لہراتے ہوئے انتہائی دھیمی سرگوشی میں کہا۔ اس کا دل خوف اور سنسنی کے مارے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ابیشا، مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تم نے زبردستی لائٹ بند کروائی۔ اب اس گھپ اندھیرے میں ہم ڈائری کیسے ڈھونڈیں گے؟ انائزہ نے رونے والی آواز میں شکایت کی، جبکہ اس کا پیر بیڈ کے کونے سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ بددماغ لڑکی، اگر میں نے لائٹ آن کی تو باہر کوریڈور سے کسی کو پتہ چل جائے گا کہ سمیر بھائی کے کمرے میں کوئی موجود ہے، اور تمہیں تو معلوم ہے نا کہ وہ اپنے کمرے کے معاملے میں کتنے حساس ہیں۔ اگر وہ اچانک کہیں سے لوٹ آئے تو ہماری بوٹیاں نوچ لیں گے۔ بالکل چنگیز خان ہے وہ غصے کے۔ ابیشا نے سمیر کی اسٹڈی ٹیبل کے درازوں کو اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے ہاتھ بےتابی سے ہر کاغذ اور فائل کو چھو رہے تھے، لیکن وہ مطلوبہ ڈائری کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچھا بابا، میں جا رہی ہوں دادی کے کمرے سے وہ چھوٹی والی LED ٹارچ لانے۔ ایسے اندھیرے میں تو ہمیں ڈائری کیا خود اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ انائزہ نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ ابیشا نے گھبرا کر انائزہ کا بازو پکڑنا چاہا، لیکن انائزہ پہلے ہی دھیمے سے دروازہ کھول کر باہر نکل چکی تھی۔ بس 2 منٹ ابیشا، میں ابھی آئی۔ انائزہ کی آخری سرگوشی ہوا میں تحلیل ہو گئی اور دروازہ ایک ہلکی سی کلک کے ساتھ بند ہو گیا۔ ابیشا اب اس وسیع اور تاریک کمرے میں بالکل اکیلی کھڑی تھی۔ کمرے کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ اسے خود اپنے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا، اپنی ہمت کو مجتمع کیا اور خود سے بولی، آج تو میں پتہ لگا کر ہی رہوں گی کہ سمیر بھائی آخر کس سے محبت کرتے ہیں۔ روز روز کا یہ تجسس اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوبارہ اندھیرے میں ہاتھ مارنے شروع کیے۔ وہ بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی اور اس کی دراز کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی ایک انتہائی ہلکی آواز ابیشا کے کانوں میں پڑی۔ ابیشا کے چہرے پر فوری طور پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے یقین تھا کہ انائزہ ٹارچ لے کر واپس آ گئی ہے۔ شکر ہے تم آ گئی انائزہ، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ چنگیز خان سچ مچ نہ لوٹ آئے۔ جلدی کرو، ٹارچ جلاؤ اور جلدی جلدی ڈائری ڈھونڈتے ہیں، ابیشا نے پلٹتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا، اور اندھیرے میں انائزہ کو پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، لیکن اس کے نرم ہاتھ کسی چوڑے اور سخت مردانہ سینے سے جا لگے۔ ابیشا کے حواس سیکنڈوں میں معطل ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھ پاتی اور پیچھے ہٹتی، اندھیرے میں سے 2 بے پناہ مضبوط اور گرم ہاتھوں نے گہری گرفت کے ساتھ اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑ لیا۔ ابیشا کا سانس جیسے حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ وہ خوف کے مارے چیخنے ہی والی تھی کہ اس مضبوط گرفت نے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلا اور وہ سیدھی دیوار سے جا لگی۔ اب کہو کون چنگیز خان؟ ایک نہایت بھاری اور جانی پہچانی آواز اس کے کان کے بالکل قریب گونجی۔ وہ سمیر تھے۔ ان کے سانسوں کی تپش ابیشا کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ اندھیرے کے باوجود ابیشا ان کی چمکتی ہوئی گہری آنکھوں کی حدت کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔
अबीशा का दिल इतनी शिद्दत से धड़कने लगा कि इसे लगा इसका सीना फट जाएगा। वो बुरी तरह फंस चुकी थी। सुमेर का पूरा वजूद इसके बिल्कुल ऊपर झुका हुआ था, जिससे दोनों के दरमियान का फासला तकरीबन ख़त्म हो चुका था। सुमेर भाई, मैं तो ईशा की ज़बान ने इसका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। वो बुरी तरह हकलाने लगी। इसकी कलाइयों पर सुमेर की गिरफ्त अब भी बरकरार थी। सुमेर ने धीमे से अपना एक हाथ अबीशा की कलाई से हटाया और ईशा के नाजुक वजूद के गिर्द इसकी कमर पर जमा दिया, जिससे ईशा के पूरे वजूद में एक सहर अंगेज और सनसनीखेज सरूर दौड़ गया। ये एक ऐसा एहसास था जिससे वो पहले कभी रोशनास नहीं हुई थी। सुमेर का लम्स इतना सॉफ्ट और रोमांटिक था कि अबीशा के सोचने समझने की तमाम सलाहियतें पल भर में शल हो गईं। सुमेर मजीद आगे बढ़ा और उसकी गर्दन के पास झुक गया। इसके बालों की खुशबू और इसके मर्दाना वजूद का सहर अबीशा को अपने हिसार में ले चुका था। सुमेर ने अपनी बरसों की छुपी हुई शिद्दत अपने जज्बात की नरमी से इसके कानों में उंडेला। आओ, मैं बताता हूँ मैं किससे मोहब्बत करता हूँ। अबीशा ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था और वो सुमेर के इस दिलकश और जारहाना रूप के सामने बिल्कुल बेबस हो चुकी थी कि अचानक अबीशा, मुझे टॉर्च मिल गई। धड़ाम से कमरे का दरवाज़ा खुला और अनायजा किसी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई। इसके साथ ही इसके हाथ में मौजूद तेज़ सफ़ेद एलईडी टॉर्च की तेज़ रोशनी सीधी सुमेर और अबीशा के चेहरों पर पड़ी। रोशनी से दोनों की आंखें चंदिया गई। अनायजा टॉर्च हाथ में लिए साकित हो गई। इसका मुंह हैरत से पूरा खुल गया और आंखें बाहर को उबल पड़ी। सामने का मंजर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। सुमेर बिल्कुल अबीशा के ऊपर झुका हुआ था। एक हाथ दीवार पर था और दूसरा अबीशा की कमर पर, जबकि अबीशा सुर्ख चेहरे के साथ आंखें बंद किए खड़ी थी। सुमेर ने रोशनी की वजह से एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की। फिर इसके चेहरे पर एक इंतहाई दिलकश मुस्कुराहट उभर आई। इसने इंतहाई इत्मीनान और सुकून से अबीशा को छोड़ा, 2 कदम पीछे हटा और गोया कुछ हुआ ही ना हो। दीवार पर लगे मेन स्विच को दबाकर कमरे की तमाम लाइट्स ऑन कर दी। पूरा कमरा सेकंडों में दूधिया रोशनी से नहा गया। अभिषेक का चेहरा अब शर्म, घबराहट और रंगे हाथों पकड़े जाने के खौफ से टमाटर की तरह सूख हो चुका था। इसका दिल चाह रहा था कि ज़मीन अभी फटे और वो इसमें समा जाए। इसने चोरी छुपे एक नज़र सुमेर पर डाली, जो अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले एक अबरूज का इंतहाई शौक नज़रों से इसी को देख रहा था। अनाइज़ा की बच्ची, चलो यहाँ से। अबीशा ने घबराहट के आलम में अनाइज़ा का बाजू इतनी ज़ोर से झटका कि बेचारी अनाइज़ा के हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बची। अबीशा ने बगैर कोई लम्हा ज़ाया किए अनाइज़ा को अपने साथ घसीटा और कमरे से बाहर की तरफ सर पर दौड़ लगा दी। भागते भागते अबीशा ने आखिरी बार मुड़कर देखा। सुमेरा अब भी इसी जगह खड़ा था। इसकी गहरी नज़रें अबीशा का पीछा कर रही थीं और इसकी धीमी मर्दाना हंसी कमरे की फिजा में गूंज रही थी। एक ऐसी हंसी जो बता रही थी कि चंगेज़ खान की गिरफ्त से अबीशा का बच निकलना अब नामुमकिन था। सुबह की सुनहरी धूप डाइनिंग टेबल की हॉल की बड़ी फ्रेंच विंडो से अंदर आ रही थी, जिससे पूरा माहौल चमक उठा था। मेज़ पर देसी घी के पराठों की इश्तहा अंगेज़ खुशबू, ऑमलेट, मक्खन और इलायची वाली चाय की भाप हवा में तैर रही थी। ये एक रवायती जिंदा दिल और बड़ी जॉइंट फैमिली के नाश्ते का वक्त है। इलाही फैमिली की रौनक इस डाइनिंग टेबल पर पूरी आबोताब से बिखरी हुई थी। मेज़ के सरहाने दादी अम्मा बैठी थीं, जो बगैर चश्मे के अपनी धुंधली आंखें सुकेड़ कर पूरी टेबल का जायज़ा लेने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। वो बार बार अपने हाथ हवा में लहराकर मेज़ पर टटोल रही थी। अरे, कोई मेरा चश्मा तो ढूंढ दो, खुदा जाने इस घर के बच्चे मेरा चश्मा कहाँ छुपा देते हैं। पूरा घर मुझे धुंधला नजर आ रहा है। मुझे तो ये भी पता नहीं चल रहा कि मेरे आगे पराठा रखा है या जैन का सर। दादी अम्मा ने ऊंची और शिकवावेस अमेज आवाज में कहा। दादी अम्मा, अगर चश्मा गुम है तो कम से कम साइज का अंदाज़ा तो सही लगाएं। पराठा गोल और छोटा होता है और जैन भाई का सर फुटबॉल जैसा बड़ा। ज़ारा ने फ़ौरन अपनी प्लेट में जैम लगाते हुए शरारत से कहा। ओए ज़ारा की बच्ची, अपनी इस नन्हे से दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर मत डालो। दादी, आपका चश्मा कल शाम मैंने टीवी लाउंज में देखा था। ये ज़ारा ही वहाँ बैठकर कोई ड्रामा देख रही थी, इसी ने गायब किया होगा। जैन ने ज़ारा को घूरते हुए इसकी प्लेट से आधा ऑमलेट उड़ा लिया। अम्मी देखें, जैन को रोज़ मेरा नाश्ता चोरी करता है। ज़ारा ने चिल्लाकर एहतजाज किया।
मेज़ के दूसरे कोने पर ताया जी अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने ऐनक के ऊपर से इन दोनों को देखा। ताया जी फैमिली के सबसे बड़े और संजीदा इंसान थे, लेकिन इनके दिल में सबके लिए बेपनाह शफकत थी। जैन, ज़ारा, सुबह सुबह तुम दोनों का दंगल शुरू हो जाता है। खामोशी से नाश्ता करो, उन्होंने धीमी लेकिन रौबदार आवाज़ में कहा, तो दोनों कजन्स ने एक दूसरे को जबान चढ़ाई और खामोश हो गए। ताई जी, जो सबको गरम गरम पराठे सर्व कर रही थी, मुस्कुराकर बोली, छोड़े जी इनको, ये तो जब तक एक दूसरे की टांग न खींच लें इनका नाश्ता हजम नहीं होता। दूसरी तरफ अबीशा के वालिदैन बैठे थे, जो हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते और माहौल को हल्का फुल्का बनाते दिखाई दे रहे थे। अबीशा के वालिद ने चाय का कप उठाते हुए ताया जी से कहा, भाईजान, बच्चों की यही नोक झोंक तो इस घर की रौनक है। जिस दिन ये खामोश हो जाएंगे घर बड़ा सुनसान लगता है। अबीशा की अम्मी ने भी इनकी बात की तायद में मुस्कुराकर सर हिलाया। लेकिन इस पूरे हंगामे और हंसी मजाक से दूर मेज के एक कोने में अबीशा बिल्कुल गुमसुम बैठी थी। इसकी नजरें मुसलसल इस अपनी प्लेट पर जमी हुई थी, जहां वो पिछले 10 मिनट से एक ही पराठे के छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी, लेकिन एक नवाला भी इसके मुंह तक नहीं गया था। इसके गालों पर रात वाले वाक़ये की हल्की सी सुर्खी और शर्म की तपिश अभी तक बरकरार थी। इसके बराबर में बैठी अनाइज़ा भी कुछ ऐसी ही हालत में थी। वो बार बार चाय का कप मुंह से लगाकर खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अबीशा, खुदा के लिए नॉर्मल रिएक्ट करो। तुम जिस तरह पराठे का कीमा बना रही हो, ताई अम्मी को शक हो जाएगा। अनायज़ा ने अबीशा के कान में इंतहाई धीमी सरगोशी की। तुम खामोश रहो अनायज़ा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम वो टॉर्च लेकर इस तरह अचानक अंदर ना आती तो। अबीशा ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, और जैसे ही इसे सुमेर के लम्स और इनकी भारी आवाज़ का ख्याल आया, इसके दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। इसी लम्हे डाइनिंग हॉल के दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। अबीशा का दिल जैसे रुक गया। सुमेर हाल में दाखिल हुआ। वो काली शर्ट के ऊपर ग्रे कैजुअल कोट पहने इंतहाई फ्रेश और पुरकशिश और पुरसकून लग रहा था। वो इंतहाई खुद एतमादी से चलता हुआ दादी अम्मा के बिल्कुल बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर सबको, सुमैर ने अपनी गहरी और मधुर आवाज़ में कहा। सबने जवाब दिया, लेकिन अबीशा ने अपनी नज़रें मज़ीद झुका ली। वो अब सचमुच ज़मीन में धंस जाना चाहती थी। सुमैर पुत्र, ज़रा मेरा चश्मा तो ढूंढ, इन सब ने तो मुझे अंधा ही कर दिया है सुबह सुबह, दादी अम्मा ने सुमैर का हाथ पकड़ कर कहा। सुमैर ने एक नज़र सामने बैठी अबीशा पर डाली, जिसकी पलकें बुरी तरह कांप रही थीं। इसके चेहरे पर वही शरारत और फातिहाना मुस्कुराहट दोबारा उभर आई, जो रात को लाइट ऑन होने पर हुई थी। दादी अम्मा, आपका चश्मा तो रात मेरे कमरे में गिरा था, मैं ले आऊँगा। लेकिन आपको मालूम है, रात मेरे कमरे में चश्मे से ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ मिली। सुमेर ने जानबूझकर अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा किया, ताकि पूरी टेबल सुन सके। क्या मिला रे सुमेर पुत्र? दादी ने मासूमियत से पूछा। कल रात मेरे कमरे में 2 चोर आए थे। एक का नाम अनाइज़ा था और दूसरी खुद को अबीशा कह रही थी। जैसे ही ये अल्फाज अबीशा के कानों से टकराए, तो जो नवाला इसने बमुश्किल अपने मुंह में डाला था, वो सीधा इसके हलक में फंस गया। वो बुरी तरह खांसने लगी, इसका चेहरा सुर्ख हो गया। अनायजा के हाथ से चाय का चम्मच छूटकर प्लेट में गिरा और एक तेज आवाज़ आई, अरे अरे अबीशा, क्या हुआ? अबीशा की अम्मी घबरा कर उठने ही वाली थी कि बराबर में बैठे जैन ने मौका गनीमत जाना। वो फौरन उठा और अबीशा की पीठ पर पटाख पटाख करके जोरदार थपकियां मारने लगा। अरे अबीशा, चोरों का नाम सुनकर तुम इतना क्यों डर गई? सुमेर भाई तो मजाक कर रहे हैं या कहीं सचमुच तुम रात को इनके कमरे से परफ्यूम चुराने तो नहीं गई थी? जैन ने हंसते हुए इसकी पीठ इतनी जोर से थपथपाई कि अबीशा की खांसी और बढ़ गई। जैन, बस करो, लड़की की जान लोगे क्या? पानी दो इसे। ताई जान ने जल्दी से पानी का गिलास अबीशा की तरफ बढ़ाया। अनायजा ने कांपते हाथों से गिलास पकड़कर अबीशा को पिलाया। पूरी फैमिली इस सिचुएशन को देखकर हंस पड़ी। ताया जी ताया जी ने अखबार एक तरफ रखा और मुस्कुराकर बोले, सुमेर भी ना सुबह सुबह ही बच्चियों को छेड़ना शुरू कर देता है। अबीशा तो अंधेरे में अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती, वो चोरी क्या करेगी? हाँ मियाँ सुमेर, हमारी बेटी बहुत मासूम है, इसे मत डराओ। वो तो रात 9 बजे ही अपने कमरे में जाकर सो गई थी। अबीशा के वालिद ने अपनी बेटी की हिमायत में हंसते हुए कहा। अबीशा ने पानी पीकर एक लंबा सांस लिया और एक नज़र सुमेर पर डाली। सुमेर इंतहाई शौक से इसी को देख रहा था। इसकी आंखों में साफ लिखा था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अबीशा ने जल्दी से नज़रें फेर ली। इसका दिल अब भी तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन इस खौफ और शर्मिंदगी के पीछे एक अजीब सी मीठी सी खुशी थी, जो इसके पूरे वजूद को मसहूर। दोपहर के 3 बज रहे थे। घर के बड़े बूढ़े
اپنے اپنے کمروں میں قیلولہ فرما رہے تھے، جس کی وجہ سے پورے گھر میں ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لیکن ٹی وی لاؤنج کے ایک کونے میں صوفے کے پیچھے ایک انتہائی خفیہ مذاکرات چل رہے تھے۔ دیکھو زین، یہ سراسر ناانصافی ہے، تم مجھ سے بلیک میلنگ کر رہے ہو، ابیشا نے غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ زین صوفے پر ٹانگ رکھے ہاتھ میں موبائل پکڑے انتہائی بے نیازی سے مسکرا رہا تھا۔ اسے بلیک میلنگ نہیں کہتے میری معصوم کزن، اسے بزنس کہتے ہیں۔ اب اگر تمہیں چنگیز خان کے قلعے سے وہ شاہی دستاویز چاہیے تو اس کی قیمت تو چکانی پڑے گی نا۔ اچھا بابا بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ میری پاکٹ منی تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، ابیشا نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ زین نے موبائل ایک طرف رکھا، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی اسپیشل چکن بریانی چاہیے، وہ بھی ایک دم مسالے دار ڈبل چکن بوٹی کے ساتھ، اور ہاں ساتھ میں ایک بڑی ٹھنڈی کولڈ ڈرنک بھی۔ اگر ڈیل منظور ہے تو بولو، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ سمیر بھائی کو بتانے کہ کوئی ان کے کمرے کی جاسوسی کر رہا ہے۔ تم سچ مچ کے ویلن ہو زین، ابیشا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، پکا اتوار والے دن تمہیں تمہاری پسند کی بریانی مل جائے گی۔ اب جلدی سے وہ ڈائری نکالو۔ زین نے چوری چھپے چاروں طرف دیکھا، پھر اپنی شرٹ کے اندر سے سیاہ چمڑے کی ایک خوبصورت چھوٹی سی ڈائری نکالی اور ابیشا کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ لو مال غنیمت، سمیر بھائی نہانے گئے تھے، میں نے موقع پا کر ان کی دراز سے اڑا لی۔ اب اگر میں مارا گیا تو میری بریانی میری قبر پر بھیج دینا۔ ابیشا نے جیسے ہی ڈائری کا چھوا، اس کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر بے قابو ہونے لگی۔ اس نے انائزہ کو جو کچن کے دروازے پر پہرے دے رہی تھی آنکھ سے اشارہ کیا۔ دونوں نے دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھیں اور سیدھی گھر کی کھلی چھت پر پہنچ گئیں۔ ابیشا، میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے، اگر سمیر بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ ہم دونوں کو چھت سے نیچے پھینک دیں گے، انائزہ نے اپنے دوپٹے کو انگلیوں پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو نائزہ، اب جب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو سچ دیکھ کر ہی جائیں گے۔ ابیشا نے کانپتے ہاتھوں سے سیاہ ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا۔ ڈائری سے سمیر کے مخصوص مہنگے پرفیوم کی وہی جادوئی خوشبو آئی جس نے رات اندھیرے میں ابیشا کے حواس گم کر دیے تھے۔ ابیشا نے ایک ایک کر کے صفحات پلٹنا شروع کیے۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ اس میں گرل فرینڈز کے نام، فون نمبرز یا کوئی لمبی چوڑی رومانوی کہانیاں ہوں گی، لیکن ڈائری کے ابتدائی صفحات تو بالکل خالی تھے، یا ان پر آفس کے کچھ کاروباری نوٹس لکھے ہوئے تھے۔ ارے یہ تو بالکل خالی ہے، کیا سمیر بھائی ہم سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ انائزہ نے مایوسی سے کہا۔ رکو، ابیشا نے ڈائری کے بالکل درمیان کا ایک صفحہ کھولا جہاں سمیر کے خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ تیرے لمس کی حدت، تیرے سانسوں کی تپش میری روح میں اترتی ہے، تیری چاہت کی خلش۔ اس شاعری کے بالکل نیچے پورے صفحے کے درمیان میں بڑے بڑے گہرے لفظوں میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا جس نے ابیشا کی سانسیں روک دیں۔ میری زندگی صرف اے کے لیے۔ ابیشا نے جیسے ہی وہ حرف اے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا پورا وجود خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے ڈائری کو اپنے سینے سے لگا لیا اور چہکتے ہوئے بولی، اے انائزہ دیکھو، یہاں اے لکھا ہے، اے فار ابیشا، میری زندگی صرف ابیشا کے لیے۔ میں کہتی تھی نا، وہ رات انہوں نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ابیشا خوشی کے مارے چرپائی پر اچھلنے ہی والی تھی کہ انائزہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے واپس نیچے بٹھایا۔ انائزہ کے چہرے پر خوشی کے بجائے گہری تشویش تھی۔ ابیشا ذرا اپنے اس جوش کو بریک لگاؤ، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، انائزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا سوچوں؟ صاف تو لکھا ہے اے، میرا نام ابیشا ہے جو اے سے شروع ہوتا ہے، ابیشا نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں تمہارا نام اے سے شروع ہوتا ہے، یہ سچ ہے، لیکن کیا تم بھول رہی ہو کہ 2 دن پہلے ہمارے گھر UK سے کون آیا ہے؟ انائزہ نے ابیشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ابیشا کا دماغ ایک پل کے لیے سن ہو گیا۔ اس کے ذہن میں بجلی کی طرح ایک نام گوندا، علیزہ۔ اس کے منہ سے دھیمی آواز نکلی، بالکل علیزہ، پاپا جانی کی لاڈلی بھانجی جو گوری چٹی ہے، ماڈل جیسی دکھتی ہے اور جس کا لہجہ ایک دم برگروں جیسا ہے۔ اس کا نام بھی تو اے سے ہی شروع ہوتا ہے نا؟ انائزہ نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ ابیشا کے ارمانوں کے شیش محل پر جیسے کسی نے بہت بڑا پتھر مارا ہو۔ اس کا چہرہ پل بھر میں مرجھا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، سمیر بھائی علیزہ سے کیوں محبت کریں گے؟ وہ تو بس 2 دن پہلے ہی آئی ہے۔ 2 دن پہلے آئی ہے، لیکن کل شام کیا تم نے نہیں دیکھا تھا؟ انائزہ نے نمک چھڑکتے ہوئے کہا۔ سمیر بھائی اپنی چمکتی ہوئی بلیک کار میں صرف علیزہ کو لانگ ڈرائیو پر لے کر گئے تھے، اور جب وہ واپس آئے تو دونوں لان میں بیٹھ کر ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ میں نے خود دیکھا تھا، علیزہ سمیر بھائی کے لطیفوں پر کتنا کھلکھلا رہی تھی۔
अभिशा के दिल में जैसे हसद की आग भड़क उठी। इसका पूरा वजूद तपने लगा। वो मगरूर यूके रिटर्न अलीजा पापड़ जैसी शक्ल है इसकी, और बोलती ऐसे है जैसे मुंह में चॉकलेट फंसी हो। सुमेर भाई इतने पढ़े लिखे और समझदार होकर इस बर्गर लड़की के चक्कर में कैसे आ सकते हैं? अभिषा का गुस्सा बरूज पर था। वो डायरी जो अभी कुछ देर पहले इसके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा थी, अब इसे एक जलता हुआ कोयला लगने लगी। तो इसका मतलब है कि रात को सुमेर भाई ने अंधेरे में मुझे अलीजा समझकर वो सब कहा था। अभिषा की आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन इन आंसुओं में गम से ज्यादा शदीद गुस्सा और हसद था। उन्होंने मुझे दीवार से लगाया, मेरी कलाई पकड़ी और कहा कि आओ मैं बताता हूँ मैं किससे मोहब्बत करता हूँ। वो अलीजा के बारे में बात कर रहे थे। हो सकता है अभिशा अंधेरे में शायद इन्हें गलत फहमी हो गई हो। अनाइजा ने इसकी पीठ थपथपाते हुए हमदर्दी से कहा, मैं इस अलीजा की बोटियां नोच लूंगी। और सुमेर भाई वो तो सचमुच के चंगेज खान है, दिल तोड़ने वाले चंगेज खान। अभिशा ने डायरी को जोर से बंद किया और गुस्से से चारपाई से उठ खड़ी हुई। इसका दिल चाह रहा था कि वो नीचे जाए और अलीजा की इस खूबसूरत हेयर स्टाइल को बिगाड़ दे जिस पर वो सुबह से इतरा रही थी। अभिशा ने फैसला कर लिया था कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, चाहे सामने चंगेज खान हो या यूके की मलका। घर का वसी और सरसब्ज लॉन इस वक्त किसी परियों के देश का मंजर पेश कर रहा था। दरख्तों और पौधों के गिर्द लिपटी रंग बिरंगी छोटी लाइट्स पूरे माहौल पर एक सहर अंगेज चमक बिखेर रही थी। लॉन के एक कोने में बारबेक्यू का बड़ा स्टॉल लगा था, जहां दहकते हुए कोयलों से निकलता धुआं और तिक्कों की इश्तहा अंगेज खुशबू फिजा में रची हुई थी। फैमिली के तमाम लोग लॉन में बिछे सोफों और कुर्सियों पर बैठे कह कहे लगा रहे थे। जैन ने हल्की आवाज़ में बैकग्राउंड म्यूजिक चला रखा था और वो ज़ारा के साथ मिलकर ताइजी से पहले कबाब हासिल करने की जंग लड़ रहा था। लेकिन इस बारबेक्यू नाइट का असल मरकज़ वो जगह थी जहां सुमेर खुद खड़ा बड़े अच्छे मूड में सीखों पर कबाब लगा रहा था, और इसके बिल्कुल बराबर में यूके से आई कज़न अलीज़ा खड़ी थी। अलीज़ा जो सुमेर को बचपन से एक सच्चा मुखलिस और बेहतरीन दोस्त समझती थी, पूरे जोश के साथ अपने हाथ हिला हिला कर लंदन के किसी वाक़े का जिक्र कर रही थी। वह बार बार हंसते हुए सुमेर के करीब हो जाती और अपना हाथ इसके बाजू पर रख देती। सुमेर भी इसकी बातों पर खिलखिला कर हंस रहा था और इसकी प्लेट में खुद अपने हाथों से गरम गरम कबाब रख रहा था। यहाँ से चंद गज दूर लॉन के अंधेरे कोने में एक सतून से टेक लगाए अभिशा खड़ी थी। इसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें 2 कबाब रखे थे। वो कबाब खा नहीं रही थी, बल्कि फोर्क से इन पर पे दर पे हमले कर रही थी, जैसे वो कबाब नहीं बल्कि अलीजा का मासूम चेहरा हो। इसका पूरा वजूद हसद की शदीद आग में जल रहा था और इसकी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। अभिशा, खुदा के लिए गुस्सा ख़त्म करो। तुम पिछले आधे घंटे से अलीजा को ऐसे घूर रही हो जैसे अभी इस पर जादू टोना कर दोगी। अनायजा ने कोल्ड ड्रिंक का घूंट भरते हुए सरगोशी की। तुम चुप करो नायजा, ज़रा देखो तो इस यूके की मलका को कैसे मक्खन की तरह पिघल रही है सुमेर भाई के सामने। और सुमेर भाई को देखो, घर में तो ऐसे बनते हैं जैसे दुनिया के सबसे मसरूफ इंसान है, और वहाँ देखो कैसे दांत निकाल निकाल कर इसकी फजूल बातों पर हंस रहे हैं। अभिशा ने गुस्से से कबाब का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में ठूंसते हुए कहा। अनायजा ने शरारत से मुस्कुराकर कहा, वैसे मानना पड़ेगा दोनों की जोड़ी बड़ी हिट लग रही है। अलीजा गोरी चिट्टी है और सुमेर भाई इतने हैंडसम। और वैसे भी डायरी में ए जो लिखा था वो अब 100% कन्फर्म हो गया है। कुछ कंफर्म नहीं हुआ। मैं ये कबाब खा लूं, फिर मैं जाकर इस अलीजा के सर में ये फोर्क मार दूंगी। अभिशा ने दांत पीसे। इसी लम्हे सुमेर ने कबाब पलटते हुए अचानक अपनी नजरें घुमाई और अभिशा की तरफ देखा। इसने नोट कर लिया था कि अभिशा पिछले काफ़ी वक्त से दूर खड़ी गुस्से के मारे लाल पीली हो रही है और अपनी प्लेट पर जुल्म कर रही है। सुमेर के लबों पर एक इंतहाई शरारती मुस्कुराहट उभर आई। अलीजा, तुम सचमुच बहुत प्यारी बातें करती हो। तुम्हारे आने से इस घर में वाकई एक नई रौनक आ गई है। ये लो, ये सबसे नरम और स्पेशल कबाब सिर्फ तुम्हारे लिए। अलीजा ने खुश होकर कहा, ओह थैंक यू सुमेर, यू आर सो स्वीट। ये सुनना था कि अभिशा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इसने जोर से अपनी प्लेट पास रखी मेज पर पटकी। मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी, मेरा दम घुट रहा है इस धुएं में, इसने अनायजा से कहा और गुस्से से पैर पटकती हुई लॉन के दूसरे रास्ते से अंदर जाने के लिए मुड़ी। जैसे ही वो एक बड़े गुलाब के पौधे और तारों के पास से गुजरी, इसका लंबा मुलायम शिफॉन का दुपट्टा कांटों और तारों में बुरी तरह फंस गया। अभिशा ने गुस्से में एक जोरदार झटका दिया, लेकिन दुपट्टा निकलने के बजाय मजीद उलझ गया
اور ایک ہلکی سی چرچراہٹ کی آواز آئی۔ یا اللہ، یہ کیا مصیبت ہے؟ اب یہ لائٹس بھی مجھ سے دشمنی نکال رہی ہیں۔ عبیشہ نے روحانسی ہو کر اندھیرے میں اپنے دوپٹے کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اگر اس طرح جھٹکے دو گی تو یہ خوبصورت دوپٹہ بالکل پھٹ جائے گا۔ اچانک اسی شناسا دھیمی اور بھاری آواز نے عبیشہ کے قدموں کو وہیں روک دیا۔ عبیشہ نے چونک کر دیکھا، سمیر کباب چھوڑ کر جانے کا اس کے پیچھے آ چکا تھا اور اب اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ عبیشہ نے غصے سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا اور بولی، آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا دوپٹہ خود نکال سکتی ہوں۔ آپ جائیں، جا کر اپنی یوکے کی کزن کو کباب کھلائیں۔ سمیر نے اس کے غصے کو بالکل نظر انداز کیا اور ایک قدم اور آگے بڑھا۔ وہ عبیشہ کے اتنے قریب آ گیا کہ عبیشہ اس کے سینے کی حرارت کو محسوس کر سکتی تھی۔ سمیر انتہائی نرمی اور مہارت سے عبیشہ کے دوپٹے کو تاروں اور کانٹوں سے ایک ایک کر کے الگ کرنے لگا۔ اس عمل کے دوران اس کی انگلیاں کئی بار عبیشہ کے کندھے اور بازو سے چھو گئیں، جس سے عبیشہ کے پورے جسم میں ایک بار پھر وہی سنسنی خیز اور رومانٹک سرور دوڑ گیا۔ اس کا غصہ جیسے ہوا میں اڑنے لگا اور دل کی دھڑکنیں موسیقی کی تھاپ پر ناچنے لگی۔ عبیشہ نے بے اختیار اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ وہ نظریں اٹھا کر سمیر کو دیکھنے لگی، جو بڑی سنجیدگی اور محبت سے اس کا دوپٹہ چھڑا رہا تھا۔ جب پورا دوپٹہ آزاد ہو گیا تو سمیر نے اسے سمیٹ کر بڑے پیار سے عبیشہ کے کندھے پر رکھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب غصے کی جگہ شرمندگی اور محبت کے جذبات تیر رہے تھے۔ سمیر نے جھک کر انتہائی دھیمی آواز میں کہا، اگر غصہ ختم ہو گیا ہو تو کیا چنگیز خان آپ کو ایک کباب پیش کر سکتا ہے؟ عبیشہ کا دل اس انداز پر پگھلنے ہی والا تھا، لیکن علیزہ کا خیال آتے ہی اس نے جلدی سے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ اس نے اپنا منہ دوسری طرف پھیرا اور نخریلے انداز میں بولی، جائیں، جا کر علیزہ کو کھلائیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی سمیر کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ جو تیر چلانا چاہتا تھا وہ بالکل نشانے پر لگا ہے۔ عبیشہ کا یہ شدید حسد سمیر کے لیے اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ عبیشہ کے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہیں۔ اس نے عبیشہ کے سرخ ہوتے گالوں کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے واپس باربیکیو اسٹال کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عبیشہ وہیں کھڑی اپنے دل کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دادی اماں بستر پر بڑے سے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ وہ اپنی دونوں بہوؤں کے ساتھ بہت ضروری بات کر رہی تھی۔ تینوں کے چہروں پر پراسرار مسکراہٹیں تھیں۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں نصرت، ان دونوں کے بیچ کچھ نہ کچھ تو ضرور پک رہا ہے۔ دادی نے اپنے پاندان سے چھالیاں نکالتے ہوئے عبیشہ کی امی سے کہا، کل رات باربیکیو پر میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تھا۔ عبیشہ غصے کے مارے لال پیلی ہو رہی تھی اور سمیر اسے چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا تھا۔ تائی جی نے ہنستے ہوئے دادی کی بات کی تائید کی۔ اماں، سچ کہہ رہی ہیں آپ، میرا سمیر تو ویسے ہی بڑا مغرور بنتا ہے، ہر وقت اپنے کام میں مگن رہتا ہے، لیکن کل رات سے میں نوٹ کر رہی ہوں اس کی نظریں بس عبیشہ کا پیچھا کرتی ہیں، لیکن دونوں اتنے ضدی ہیں کہ اپنی زبان سے اقرار ہی نہیں کرتے۔ بس تو پھر اب وقت آ گیا ہے کہ ان دونوں کا غرور توڑا جائے اور ان کی دل کی بات زبان پر لائی جائے۔ دادی اماں نے شرارت سے اپنی اینک کے اوپر سے دیکھا۔ آج شام کی چائے پر میں ایک ڈرامہ رچاؤں گی کہ یہ چنگیز خان خود اپنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیکن اماں، کرنا کیا ہوگا؟ عبیشہ کی امی نے اشتیاق سے پوچھا۔ دادی نے دونوں کو اپنے قریب کیا اور سرگوشی کے انداز میں اپنا ماسٹر پلان شیئر کیا۔ شام کے ٹھیک 5 بج رہے تھے۔ الہی ہاؤس کا وسیع لاؤنج اس وقت پوری فیملی سے آباد تھا۔ شام کی چائے کا دور چل رہا تھا اور میز پر گرما گرم چکن، سموسے، جلیبیاں، کیک اور چائے کی پیالیاں سجی ہوئی تھیں۔ تایا جی اور عبیشہ کے والد صوفے پر بیٹھے کسی سیاسی معاملے پر بحث کر رہے تھے، جبکہ زین ہمیشہ کی طرح زارا کی پلیٹ سے آخری جلیبی چھیننے کی مہم میں مصروف تھا۔ علیزہ تائی جی کے پاس بیٹھی لندن کے شاپنگ مالز کے قصے سنا رہی تھی۔ سمیر آرام سے سنگل صوفے پر بیٹھا چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ وہ آج بہت پرسکون، ہلکا پھلکا اور خوش مزاج لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں چوری چھپے سامنے بیٹھی عبیشہ پر جمی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے دادی اماں بلند آواز میں بولی، ارے بھائی، ذرا سب اپنے کان میری طرف کرو۔ میں نے آج ایک بہت بڑا اور ضروری فیصلہ کیا ہے جس کا اعلان میں اس چائے کی میز پر کرنا چاہتی ہوں۔ پورے لاؤنج میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ تایا جی نے اپنا کپ میز پر رکھا اور بولے، جی اماں فرمائیے، خیر تو ہے؟ کوئی خاص بات؟ دادی نے پہلے چوری چھپے تائی جی کو دیکھا، پھر اپنی نظریں عبیشہ پر جمائیں جو معصومیت سے سموسہ توڑ رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ اب ہماری عبیشہ ماشاءاللہ سیانی ہو گئی ہے۔
اور میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد اس کے ہاتھ پیلے کر دیے جائیں۔ میں نے اس کے لیے لڑکا بھی پسند کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ابیشا کا چائے کا گھونٹ اس کے حلق میں اٹکتے اٹکتے بچا۔ اس نے حیرت سے دادی کو دیکھا۔ ذہن نے فوراً جلیبی منہ میں ٹھونستے ہوئے اچھل کر کہا، لو جی، مبارک ہو، ہماری ابیشا بیوی کی قربانی کا وقت آ گیا۔ دادی، کون ہے وہ نیکی کا فرشتہ جس کی قسمت اتنی خراب، میرا مطلب ہے اتنی اچھی ہے؟ فیملی کے لوگ ذہن کی اس شرارت پر ہنس پڑے۔ دادی نے پورے روب سے ذہن کو گھورا اور بولی، میری دور کی بہن کا بیٹا ہے، عاشر نام ہے اس کا۔ لڑکا بہت لائق ہے، UK سے پڑھ کر آیا ہے اور اب یہاں اپنی بڑی کنسٹرکشن کمپنی چلا رہا ہے۔ شکل و صورت میں بھی کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں ہے۔ میں نے اس کی امی سے بات کی ہے، وہ تو ابیشا کا نام سن کر ہی نہال ہو گئیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اگلے اتوار کو وہ لوگ آئیں اور بات پکی کر دی جائے۔ دادی کے یہ الفاظ جیسے ہی فضا میں گونجے، سمیر کے چہرے سے مسکراہٹ ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اس کے جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ اگلے ہی لمحے اس نے چائے کا کپ سامنے شیشے کے میز پر رکھا۔ وہ بغیر کچھ بولے، بغیر کسی کی طرف دیکھے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کا انداز اس کے غصے کی اس انتہا کو ظاہر کر رہا تھا جسے دیکھ کر تایا جی بھی خاموش ہو گیا۔ وہ تیز اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ پوری فیملی ایک لمحے کے لیے سکتہ میں آ گئی۔ ذہن کی ہنسی غائب ہو گئی اور زارا نے حیرت سے عنائزہ کو دیکھا۔ تائی جی اور دادی نے چوری چھپے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کا تیر بالکل نشانے پر لگا تھا، لیکن سمیر کا غصہ ان کی توقعات سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ لیکن اس وقت سب سے بری حالت ابیشا کی تھی۔ اس کا دل گھبراہٹ کے مارے اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ سمیر بھائی نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ ابیشا کے ذہن میں ایک اداس خیال آیا۔ کیا انہیں واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا وہ سچ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ کیا وہ علیزہ کے ہی چکر میں ہیں اور میرا رشتہ طے ہونے پر خوش ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اس نے کانپتی اور روحان سی آواز میں کہا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور آسمان پر سرمئی بادل تیر رہے تھے۔ اچانک بادل اتنی زور سے گرجے کہ پورا الہی ہاؤس لرز اٹھا اور اگلے ہی لمحے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ لیکن اس خوبصورت موسم میں بھی ابیشا کے دل کا موسم حد درجہ اداس اور ویران تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو چھپاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر گھر کی کھلی چھت پر آ گئی۔ بارش کا ٹھنڈا پانی اس کے چہرے اور وجود پر گرنے لگا، لیکن اس کے دل کے اندر لگی حسد اور دکھ کی آگ اس پانی سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ وہ چھت کی منڈیر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے چہرے پر گرتے پانی کے ساتھ اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ آپ سچ مچ بہت بے رحم ہیں سمیر بھائی، آپ سچ مچ کے چنگیز خان ہیں۔ وہ روتے ہوئے بڑبڑائی، اگر میں چنگیز خان ہوں تو تم بھی کسی پکے ڈاکو سے کم نہیں ہو۔ بارش کے شور میں اچانک گونجنے والی اس جانی پہچانی آواز نے ابیشا کے جسم میں بجلی دوڑا دی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا، وہاں چھت کے ایک کونے میں سمیر پہلے سے موجود تھا۔ وہ بارش میں پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ اس کے سیاہ بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور ان سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس کا چہرہ غصے کی انتہا سے سرخ ہو رہا تھا۔ ابیشا اسے اس روپ میں دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ وہ اس وقت سمیر کے غصے کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں تھی، لیکن چنگیز خان کو چکما دینا اتنا آسان نہیں تھا۔ جیسے ہی ابیشا سمیر کے پاس سے گزرنے لگی، سمیر کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے لپکے۔ اس نے ابیشا کا نازک بازو دبوچ لیا۔ ابیشا نے تڑپ کر خود کو چھڑانا چاہا، لیکن سمیر نے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اسے اپنی طرف کھینچا۔ ابیشا کا پورا وجود سیدھا سمیر کے سینے سے جا ٹکرایا۔ سمیر نے ابیشا کی کمر کے گرد اپنا دوسرا ہاتھ جما کر اسے اپنے وجود کے حصار میں لاک کر دیا تاکہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ چھوڑیں مجھے سمیر بھائی، آپ کو کیا حق ہے مجھے اس طرح پکڑنے کا؟ جائیں جا کر اپنے UK والی کزن کو پکڑیں۔ ابیشا نے بارش کے پانی اور اپنے آنسوؤں کے بیچ چلاتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ میں تمہیں کیوں چھوڑوں؟ اور کس عاشر کی بات کر رہی تھی دادی؟ سمیر کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس نے ابیشا کے چہرے کو اپنے بالکل قریب کیا۔ دونوں کی ناکیں ایک دوسرے سے چھو رہی تھیں۔ تم کسی عاشر واشر سے شادی نہیں کر رہی ہو۔ اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے یہ فالتو خیال ابھی اور اسی وقت نکال دو۔ تم کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، تم صرف اور صرف میری ہو۔ سمیر کا یہ اعتراف محبت اتنا اچانک تھا کہ ابیشا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، لیکن اگلے ہی لمحے علیزہ کا خیال آتے ہی اس کا دکھ دوبارہ ابھر آیا۔ وہ سچ مچ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مجھ سے نہیں علیزہ سے محبت کرتے ہیں۔ ابیشا نے روتے روتے اس کے سینے پر اپنے ننھے ہاتھوں سے ضربیں لگائیں۔ میں نے خود دیکھا ہے آپ کو اس کے ساتھ ہنستے ہوئے، میں نے آپ کی وہ کالی ڈائری بھی چوری کر کے پڑھی ہے۔
اس میں آپ نے خود لکھا ہے کہ میری زندگی صرف اے کے لیے ہے۔ ہماری فیملی میں علیزہ ہی وہ اے ہے جس کے پیچھے آپ پاگل ہیں۔ آپ نے رات اندھیرے میں مجھے بھی علیزہ سمجھ کر ہی وہ سب کہا تھا نا؟ مجھے سچ بتائیں۔ ابیشا کا یہ معصومانہ طراف سن کر سمیر کے چہرے کا غصہ ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں اور اگلے ہی پل سمیر زور سے ہنس پڑا۔ ابیشا روتے روتے بالکل منجمد ہو گئی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں یہاں اتنی تکلیف میں ہوں، میرا دل ٹوٹ گیا ہے اور آپ کو مذاق سوجھ رہا ہے۔ ابیشا نے چڑھ کر اس کے سینے پر ایک اور مکہ مارا۔ سمیر نے ہنستے ہوئے اپنا سر جھٹکا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، بد دماغ لڑکی، جاہل نمبر 1، اگر ڈائری چوری کی تھی تو اس کا مطلب بھی مجھ سے ہی پوچھ لیتی۔ اس اے کا مطلب علیزہ نہیں ہے مائی ڈیئر کزن، اس اے کا مطلب ابیشا ہے، ابیشا الہی۔ ابیشا کے حواس ایک بار پھر معطل ہو گئے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت اور شوق سے مزید پھیل گئیں۔ کیا؟ لیکن علیزہ کے ساتھ؟ علیزہ تو پہلے ہی UK میں کسی اور سے منگنی کر چکی ہے۔ سمیر نے مسکرا کر ابیشا کی ناک کو ہلکے سے مروڑا، جس پر ابیشا نے معصومیت سے سی کیا۔ وہ پچھلے 2 دن سے مجھ سے اور صرف اس لیے مشورے لے رہی تھی کیونکہ اس کا منگیتر اگلے ہفتے پاکستان آ رہا ہے اور وہ اسے ایک سرپرائز پارٹی دینا چاہتی ہے۔ وہ تو مجھے اپنا بڑا بھائی اور سب سے سچا دوست مانتی ہے، اور میں تو پچھلے کئی سالوں سے صرف ایک ہی بدتمیز چور کے پیچھے پاگل ہوں جو رات کو اندھیرے میں میرے کمرے کی تلاشی لیتی ہے اور مجھے چنگیز خان کہتی ہے۔ ابیشا کا دماغ جیسے سائیں سائیں کرنے لگا۔ سارا حسد، سارا غصہ، ساری اداسی ایک پل میں غائب ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی معصوم اور خوبصورت چمک آئی کہ سمیر کا دل چاہا کہ وہ وقت کو وہیں روک دے۔ سچ؟ یعنی آپ علیزہ سے پیار نہیں کرتے؟ ابیشا نے یقین نہ آنے والے انداز میں پوچھا۔ میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں میری چورنی، سمیر نے رومانٹک انداز میں کہا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر اس کی پیشانی کو چوما۔ ابیشا نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے لبوں پر ایک شرمیلی اور خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بغیر کچھ سوچے اپنے دونوں گیلے ہاتھ سمیر کے گلے میں ڈال دیا اور خود کو اس کے سینے میں چھپا لیا۔ سمیر نے ہنستے ہوئے اسے والہانہ انداز میں اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ تیز بارش ان دونوں پر مسلسل برس رہی تھی، جیسے ان کی محبت پر گواہی دے رہی ہو۔ ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیوں کے گیتوں کی مدھر آواز پورے الہی ہاؤس کے در و دیوار میں گونج رہی تھی۔ آج الہی فیملی میں خوشیوں کی برسات تھی کیونکہ آج سمیر اور ابیشا کی منگنی کم شادی کی دھوم دھام سے تقریب ہو رہی تھی۔ دادی کا وہ عاشر والا ماسٹر پلان ایسا کامیاب ہوا تھا کہ دونوں ضدیوں نے ہتھیار ڈال لیے تھے اور اب وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے بندھن میں بندھنے جا رہے تھے۔ لاؤنج کے عین درمیان میں ایک خوبصورت سجایا ہوا اسٹیج بنایا گیا تھا جس پر مخمل کے گدے اور گاؤ تکیے رکھے تھے۔ فیملی کے تمام لوگ روایتی رنگ برنگے لباسوں میں ملبوس ہنستے مسکراتے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ انائزہ اور علیزہ پیلے رنگ کے خوبصورت لہنگے پہنے ڈھولک کے گرد بیٹھی لڑکیوں کی قیادت کر رہی تھیں اور تالیاں بجا بجا کر گانا گا رہی تھیں۔ اسٹیج کے بالکل پاس جہاں مٹھائیوں اور پھلوں کے بڑے بڑے تھال سجے ہوئے تھے، ایک الگ ہی مزاحیہ جنگ چل رہی تھی۔ زین اور زارا جو فیملی کے سب سے بڑے مٹھائی خور تھے، اسٹیج کے کونے میں چھپ کر کھڑے تھے۔ اوئے زارا، ذرا ادھر تائی جی کی طرف دیکھو۔ جیسے ہی وہ منہ پھیریں تم نے وہ چاندنی کے ورک والا چمچم کا تھال اپنی طرف کھینچنا ہے۔ زین نے چوری چھپے اپنے کرتے کی آستینیں چڑھاتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں کیوں کھینچوں؟ اگر تائی امی نے دیکھ لیا تو میری بے عزتی ہوگی۔ تم لڑکے ہو، تم آگے بڑھو، اور ہاں، میرے لیے 2 گلاب جامن بھی اٹھانا، وہ جو سب سے زیادہ چاشنی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ زارا نے مٹھائی کو دیکھ کر منہ میں آتے پانی کو روکتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ پلان میرا، محنت میری اور گلاب جامنیں تمہاری؟ واہ، دیکھو ڈیل یہ ہے کہ آدھی چمچم میرا اور آدھا تمہارا۔ چلو 1 2 3۔ زین نے برق رفتار ہاتھ مارا اور تائی جی کی نظر بچا کر مٹھائی میں سے ایک بڑا لڈو اور چمچم اٹھا کر سیدھا اپنے منہ میں ٹھونس لیا۔ زارا نے بھی فوراً ایک گلاب جامن اڑایا اور دونوں اسٹیج کے پیچھے چھپ کر ایسے مٹھائی چبا رہے تھے جیسے دنیا کے سب سے بڑے چور ہوں۔ لاؤنج کے دوسرے کونے میں صوفے پر دادی اماں براجمان تھی۔ ان کے چہرے پر اپنے کامیاب پلان کی خوشی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ بار بار اپنے پرس سے کڑک نوٹ نکال کر ناچتے گاتے بچوں پر سے وار کر صدقہ اتار رہی تھی۔ دیکھا نصرت، اگر میں اس دن وہ عاشر والا جھوٹ نہ بولتی تو یہ دونوں آج بھی ایک دوسرے کا منہ چڑھا رہے ہوتے، دادی نے فخر سے ابیشا کی امی سے کہا۔ میری تو اینک بھی گواہ ہے کہ سمیر میاں اس دن کیسے شیر سے بھیگی بلی بن گئے تھے۔ ابیشا کی امی اور تائی جی دادی کی اس بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ ابیشا اسٹیج پر بیٹھی کسی پری کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے گہرے پیلے اور سنہرے کامدانی کا
روایتی غرارہ پہنا ہوا تھا، اس کے گلے میں موتیوں اور جڑاؤ کا خوبصورت سیٹ تھا اور اس کے ہاتھوں پر لگی گہری مہندی کی خوشبو فضا کو مسحور کر رہی تھی۔ شرم اور حیا کی وجہ سے اس کی لمبی پلکیں مسلسل جھکی ہوئی تھیں اور اس کے گالوں پر ایک قدرتی گلابی سرخی تیر رہی تھی جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ اور اس کے بالکل برابر میں سمیر کلف لگے سفید کرتا شلوار کے اوپر گہرے میرون رنگ کے واسکٹ پہنے حد درجہ ہینڈسم اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ابھیشا کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ وہ فیملی کے ہنگامے سے بے نیاز مسلسل اپنی خوبصورت دلہن کو دیکھے جا رہا تھا۔ اگر تم اس طرح نظریں جھکائے بیٹھی رہو گی تو مجھے لگے گا کہ میں کسی منگنی کی تقریب میں نہیں بلکہ کسی عدالت میں بیٹھا ہوں جہاں مجرم کو سزا سنائی جا رہی ہے۔ سمیر نے چوری چھپے ابھیشا کے بالکل قریب ہوتے ہوئے انتہائی دھیمی اور رومانٹک آواز میں کہا۔ ابھیشا نے دھیمے سے اپنی پلکیں اٹھائیں اور اپنی جھیل جیسی آنکھوں سے سمیر کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ ابھری۔ آپ تو ہیں ہی چنگیز خان، سزا سنانا تو آپ کا پرانا شوق ہے نا؟ سمیر دھیمے سے ہنسا۔ اس کی ہنسی ابھیشا کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر گئی۔ میں نے تمہیں زندگی میں صرف ایک ہی سزا دی ہے ابھیشا، اور وہ سزا یہ ہے کہ اب تمہیں زندگی بھر اس چنگیز خان کی محبت کی قید میں رہنا پڑے گا۔ ابھیشا کا چہرہ شرم سے اور بھی سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ پوری فیملی اب اسٹیج کے سامنے جمع ہو کر منگنی کے گانے گا رہی تھی۔ زین اور زارا مٹھائی کا منہ صاف کر کے اب تالیاں بجانے میں سب سے آگے تھے۔ تایا جی اور ابھیشا کے والد نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ اسی دوران سمیر نے اپنی واسکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا تحفہ نکالا۔ اس نے وہ گفٹ ابھیشا کے مہندی رچے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے سمیر بھائی؟ ابھیشا نے حیرت سے تحفے کو دیکھا۔ پہلی بات، اب یہ بھائی کہنا بند کرو ورنہ میری دادی سے کہہ کر عاشر کو سچ مچ بلا لوں گا، سمیر نے شرارت سے کہا۔ اور دوسری بات، اسے کھول کر دیکھو، یہ تمہارا وہ مال غنیمت ہے جو تم پچھلے کئی دنوں سے ڈھونڈ رہی تھی۔ ابھیشا نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریشمی غلاف کو ہٹایا۔ جیسے ہی غلاف ہٹا، اس کے سامنے وہی جانی پہچانی سیاہ چمڑے کی خوبصورت خفیہ ڈائری تھی۔ سمیر کی ڈائری کو دیکھتے ہی ابھیشا کو وہ اندھیری رات، سمیر کی وہ مضبوط گرفت اور وہ سحر انگیز لمحہ یاد آ گیا جب اس کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ آپ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ ابھیشا نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ کھولو اسے، اس کا پہلا صفحہ پڑھو۔ سمیر نے اس کے کان کے بالکل قریب جھک کر اپنی بھاری اور مخملی آواز میں سرگوشی کی۔ اس کے سانسوں کی گرمی ابھیشا کی گردن کو چھو رہی تھی، جس سے ابھیشا کے پورے وجود میں ایک میٹھا سا سرور دوڑ گیا۔ ابھیشا نے لرزتے ہاتھوں سے ڈائری کا پہلا صفحہ پلٹا۔ اس بار وہ صفحہ خالی نہیں تھا۔ میری زندگی کی سب سے خوبصورت چور ابھیشا کے لیے، اس کے اپنے چنگیز خان کی طرف سے۔ تم نے میری ڈائری کیا ڈھونڈنی تھی؟ تم نے تو میرا دل ہی چرا لیا۔ ان الفاظ کو پڑھتے ہی ابھیشا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے ڈائری کو سینے سے لگا لیا اور نظریں اٹھا کر سمیر کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں صرف اور صرف اس کے لیے محبت کا ایک سمندر موجیں مار رہا تھا۔ سمیر نے محبت سے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کے دلوں کے درمیان ایک خاموش، دائمی اور سچا عہد وفا مکمل ہو گیا۔ یہ کہانی محبت، غلط فہمیوں، حسد، خاندانی رشتوں اور دل کے چھپے ہوئے جذبات کے گرد گھومتی ایک ہلکی پھلکی رومانوی داستان ہے جو قاری کا مسکرانے، تجسس میں مبتلا ہونے اور کرداروں کے ساتھ جڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ ابھیشا کا شوخ، جذباتی اور بے ساختہ مزاج اسے ایک جاندار کردار بناتا ہے، جبکہ سمیر کی سنجیدگی، شرارت اور خاموش محبت کہانی کو دلکش رنگ عطا کرتی ہے۔ اگرچہ بعض مواقع پر دونوں کردار اپنے جذبات کا اظہار کھل کر کرنے کے بجائے غلط فہمیوں کو بڑھنے دیتے ہیں، لیکن یہی کمزوریاں انہیں حقیقت کے قریب بھی لاتی ہیں۔ کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو مشترکہ خاندان کی گرمجوشی، ہنسی مذاق اور ایک دوسرے کے لیے خلوص ہے جو ہر منظر کو زندگی بخشتا ہے۔ اس داستان کا پیغام یہ ہے کہ اکثر دلوں کے درمیان فاصلے نفرت یا بے وفائی سے نہیں بلکہ خاموشیوں، گمانوں اور ادھوری باتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب اعتماد، سچائی اور کھلی گفتگو کو جگہ دی جائے تو بہت سی الجھنیں خود بخود سلجھ جاتی ہیں۔ محبت صرف کسی کو حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے احساسات کو سمجھنے، اس کی قدر کرنے اور رشتوں کو خلوص کے ساتھ نبھانے کا نام ہے، کیونکہ سچی محبت آخرکار اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔